اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے سائفر کیس کی سماعت ہوئی اور اس کے بعد القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کی ٹیم آئی تھی اور وہ ساتھ میں نیب کورٹ کے جج صاحب بھی آئے تھے. انہوں نے جو ہے ریمانڈ طلب کیا خان صاحب کا 8 دن کا، اور اس پہ بحث ہوئی اور بحث کے بعد جو ہے عدالت نے فیصلہ دے دیا، جس کی روح سے عدالت نے ریمانڈ جو ہے دینے سے معذرت کی ہے، یعنی انکار کر دیا ہے، خان صاحب کا ریمانڈ نہیں دیا ہے. البتہ نیب کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ان سے سوالات جوابات کر سکتے ہیں. تو یوں ریمانڈ کا اگر وہ لے لیتے تو چونکہ آج ہی فیصلہ ریزرو ہوا ہے، جس کی روح سے کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو خان صاحب کی 2 بیلیں یہ نان پراسیکیوشن یا نان اپیئرنس کی وجہ سے خارج ہوئی تھی، وہ بیلیں اگر ریسٹور ہو جاتی ہیں تو پھر نیب کیس میں ان کی گرفتاری نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ اپڈیٹ تھی. اس کے بعد سر آ جائیں، تھوڑا ادھر ہو جائیں. نیب کی جو جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، اور جو اس معاملے میں انٹروگیشن کی بات ہے، تفتیش کی بات ہے، وہ تفتیش ضمانت پہ بھی ہو سکتی ہے، اور تفتیش پر تو ظاہر ہے کوئی قدغن نہیں ہے. جو عدالت عالیہ میں آج کارروائی ہوئی ہے، جس پر ہم نے وہ چیلنج کر رکھا تھا، جو ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی اخراج کے خلاف ہم گئے تھے عدم حاضری کی وجہ سے، وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آج ہماری بحث سننے کے بعد لا منسٹری کو بلایا ہوا تھا، اور لا منسٹری نے کہا کہ جس قانون کا پروسیکیوٹر صاحب حوالہ دے رہے ہیں، یہ 3 تاریخیں لیتے رہے پروسیکیوٹر، جس قانون کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ 2001 میں آرڈیننس کے ذریعے آیا تھا، اور 8 مہینے کے بعد وہ لیپس ہو گیا 2002 میں، اور اس کے بعد 2002 سے اس قانون کا وجود ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا جی دیکھیں کہ یہ حال ہے کہ پروسیکیوٹر نے اس قانون پر جو کالعدم ہو چکا، وہ بھی 2002 میں، اس کے حوالے پر یہ تاریخیں لیتے رہے ہیں، 3 تاریخیں لی ہیں، اور آج اس میں گرفتاری ڈلوا دی ہے اس مقدمے میں. یہ وہ مقدمہ ہے جس میں 9 مئی کو خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا. 80 سے 100 رینجرز نے عدالت عالیہ اسلام آباد کے بائیو میٹرک کمرے میں باقاعدہ ایک یلغار مار کر جو ہے ان کو جو گرفتار کی، وہاں وکلاء کو جو ہے مضروب کیا گیا تھا، توڑ پھوڑ کی گئی تھی، عملے کو مضروب کیا تھا ہائی کورٹ کے، اور بہت زیادہ وہ جو میزیں اور دروازے تھے ان کو بھی نقصان پہنچا تھا. اور اس کے بعد جو ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اس گرفتاری کو جائز قرار دیا، جس کے خلاف سپریم کورٹ میں نالش ہوئی، اور 11 تاریخ کو 9 مئی کو یہ ہوا، 11 مئی کو سپریم کورٹ نے وہ ان کی گرفتاری کو کالعدم قرار دیا. اسی کیس میں جو آج کیس ہم کرنے آئے ہیں، یعنی القادر ٹرسٹ والے کیس میں، اسی کیس میں گرفتاری کو سپریم کورٹ نے 11 مئی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کیا تھا. اور اسی میں اسی جج صاحب کا خیر سے انہوں نے کہا تھا کہ گرفتاری ڈال کے جسمانی ریمانڈ 7 دن کا ہو چکا ہے، تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو گھڑی ہے اس کو پیچھے لے کر جائیں، اور وہ بھی کالعدم متصور ہوگا. اور آج پھر ماشاءاللہ وہی کیس میں القادر میں، جبکہ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو ہے ان کی عدم حاضری میں درخواست قبل از گرفتاری ضمانت خارج نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ عمدن قصدن غیر حاضر نہیں تھے، بلکہ وہ تو جیل میں اٹک جیل میں ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا تھا. تو اگر عدالت کو مطلوب تھی ان کی حاضری، تو پھر ظاہر ہے کہ عدالت سے طلب کرتی، اور وہ سرکاری وسائل کے ذریعے ہی آ سکتے تھے، از خود نہیں آ سکتے تھے چل کے. تو ہائی کورٹ پہلے ہی ایسے معاملات میں فیصلہ کر چکی کہ خان صاحب کے جو عدم حاضری میں خارج ہوئی ہیں درخواستیں، وہ سارے حکم نگرانی میں کالعدم قرار دے کے انہوں نے ان کی ضمانت قبل از گرفتاری بحال کر دی، اور وہ پٹیشنز بحال تھی. تو اس میں بھی آج انہوں نے جب یہ
सुना लॉ मिनिस्ट्री का, तो मैंने अर्ज किया कि ये देखें जी, आप अदालत को भी धोखा देते रहे हैं, नैब जो है अदालत को भी धोखा देती रही है। एक ऐसे कानून पर 1 महीने से ये नसार कर रही है जो कानून 2001 से 2002 तक सिर्फ 8 माह था, और उसके बाद इसका वजूद ही नहीं मुतसवर होता, वजूद ही इसका नहीं है। उस कानून पर ये कैसे कर सकते हैं, और इनका भी मुआवजा कीजिएगा। तो वो उन्होंने कहा कि जाहिर है कि फैसला तो हम पाबंद हैं, वो जो फैसला हम कर चुके, लेकिन इनका भी हम सोचेंगे, देखेंगे। तो वो उन्होंने रिजर्व किया, आज सुनाए या कल सुनाए। तो यही बात मैंने इनको आकर कही कि ये दूसरी मर्तबा आपके साथ ये करने जा रहे हैं। एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने आपकी गिरफ्तारी जो थी, खान साहब की गिरफ्तारी कादिर केस में की थी, वो आपकी कलअदम करार दे दी गई सुप्रीम कोर्ट में 11 मई को, इसी मुकदमे में। अब फिर ये अदालत आलिया के इस फैसले के बावजूद अब फिर इन्होंने गिरफ्तारी डालकर अदालत आलिया को ओवर रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, काबिज कर रहे हैं। तो चुनाचे जाहिर है कि ऐसे में जज साहब ने ये मुनासिब समझा कि 3 दिन के बाद अगर कोई ऑर्डर जो भी होता है अदालत की जानिब से, क्योंकि अभी तहरीरी हुक्मनामा नहीं आया, उसमें करेंगे। और इसलिए उन्होंने उनकी जो है जिस्मानी दरख्वास्त जो थी खारिज करते हुए, और इंटेरोगेशन के लिए जो है अगर कोई पूछना चाहे तो उसमें मैंने अर्ज किया कि जनाब ये वो केस है जो 190 मिलियन तो पाउंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में मौजूद हैं, अगर, और वो 190 मिलियन मलिक रियाज के हैं। ज़रा मलिक रियाज साहब से भी तो इस्तफसार कर लीजिएगा। और मलिक रियाज साहब ने जो 1 हाइड पार्क खरीद की थी माशाल्लाह शरीफों के शरीफजादों से जो 25 अरब की बजाय 50 अरब उन्हें दिए गए थे, ओवर इनवॉइसिंग थी, उस पे भी ज़रा उनके मोहतरम शरीफ साहिबान से जो है नवाज शरीफ से ज़रा इस्तफसार कर लीजिएगा।